السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے جو فضائل ہیں احادیث کی روشنی میں وہ سب سے پہلے سماعت فرماتے ہیں۔ تو آئیں جو احادیث میں سورہ بقرہ کی فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امامہ باہلی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا رب العالمین یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو بخش دے، یا رب العالمین اس کو بخش دے۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی، یعنی وہ کہیں گی یا رب العالمین اس کو بخش دے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور نہ پڑھنا حسرت ہے، جادوگر اس کے حصول کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کڑی دھوپ ہو اور کڑی دھوپ میں بندوں کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ بادلوں کا سایہ ہو، چاہے وہ پرندوں کا سایہ ہو یا سائبان کے ذریعے سایہ کیا جائے، تو محشر کے دن بھی یہ دو صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کریں گی، بادل کا سایہ ہوگا یا ان کے اوپر سائبان ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں ہمارے اوپر کوئی چیز سایہ کرے، اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا کلام ہم پہ سایہ کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ان دو صورتوں کی کثرت سے تلاوت کریں۔ باقی سارے قرآن کریم کی تلاوت کرنا برکت اور فضیلت سے خالی نہیں ہے، لیکن ان کی فضیلت میں یہ خاص چیزیں ہیں۔ اب آئیں ایک اور حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جن کو میں آج تک نہیں بھولا۔ صحابی فرماتے ہیں نواس بن سمان کلابی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج تک ان کو نہیں بھولا۔ وہ ایسی ہیں جیسے دو بادل ہوں یا دو سیاہ سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، اور صف باندھے ہوئے دو پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، یا رب العالمین ہم تیرا پیارا کلام ہے، تو اس کی بخشش فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کلام کی بات سن لے گا اور اس بندے کی حق میں اس کی سفارش قبول فرما کر اور اس کی بخشش کر دے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور بے شک قرآن کریم کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، ان 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو تو یہ 3 صورتیں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور یوں عرض کرے، یا رب العالمین ان صورتوں میں جو تمہارا اسم اعظم آیا ہے میں اس کے توسل سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما، تو علماء فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔
جو شخص رات کو اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرے گا یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، اس کے گھر میں 3 رات تک شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، اور جو شخص اپنے گھر میں دن کو اس کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو گھروں میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ گھریلو ناچاکیاں ہو گئی، میاں بیوی آپس میں ناراض ہو گئے، بچے کہا نہیں مان رہے، بھائی آپس میں ناراض ہیں، بہنیں ناراض ہیں، والدین جھگڑ رہے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جتنی گھریلو ناچاکیاں ہیں، جتنے لڑائی جھگڑے ہیں، جتنے فسادات ہیں، محبت کی کمی ہے وہ دور ہو جائے، تو طریقہ ایک ہے کہ 3 رات گزرنے سے پہلے اور 3 دن گزرنے سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے، تو اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ تھا نبوی نسخہ۔ آگے ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا اسید بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے کوئی آواز سنی اور میں نے یہ گمان کیا کہ شاید میرا گھوڑا بھاگ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عتیق پڑھو۔ میں متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چراغ کی مثل کوئی چیز آسمان اور زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو عتیق پڑھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں آگے پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو سورہ بقرہ کی تلاوت کے دوران نازل ہوئے تھے، اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو تم مزید عجائب کا مشاہدہ کرتے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک اور راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند افراد پر مشتمل ایک وفد حضور علیہ السلام نے بھیجا، آپ نے انہیں قرآن پڑھنے کا حکم فرمایا، تو جسے جو کچھ یاد تھا اس نے پڑھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان میں سے عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے شخص کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے فلاں، تجھے کچھ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، مجھے فلاں فلاں سورت اور سورہ بقرہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خوشی سے فرمایا، کیا تجھے سورہ بقرہ آتی ہے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، تو ان کا امیر ہے۔ تو یہ دیکھیں، عمر کے لحاظ سے چھوٹا تھا لیکن قرآن کریم زیادہ یاد تھا، تو حضور علیہ السلام نے اسے قافلے کا، اس وفد کا امیر بنا دیا۔ تو پتہ چلا یہ قرآن کریم یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک اور روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم صورت یا عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اب ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے اس سے بار بار دریافت کیا تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، یہ عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بلندی اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے یعنی آیت الکرسی پڑھی جائے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔
ایک لمبی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان کی ایک چھوٹی سی ڈیوڑی تھی جس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، جن بھوت آ کر اس میں چرا لیتے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر دی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور جب اسے دیکھو تو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ راوی کہتے ہیں وہ جنینی سی آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے قسم کھائی کہ دوبارہ نہیں آؤں گی، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہاری قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کیا اس نے قسم کھائی ہے کہ دوبارہ نہیں آؤں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا اور اسے جھوٹ کی عادت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے پھر اسے پکڑا اور اس کے بعد دوبارہ نہ آنے کی اس نے قسم کھائی تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہاری قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے پھر عرض کیا اسی طرح کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ اب نہیں آئے گی۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا کیونکہ وہ جھوٹ کی عادی ہے۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پھر پکڑا اور فرمایا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دوں یا لے جاؤں، اس نے کہا مجھے ایک چیز یعنی آیت الکرسی میں آپ کو بتاتی ہوں، اسے گھر میں پڑھا کرو، شیطان وغیرہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہاری قیدی کا کیا حال ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابی سے پوچھا تمہاری قیدی کا کیا حال ہے تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقت وہی کذوب، یعنی اس نے سچ کہا اگرچہ وہ خود جھوٹی ہے، یعنی ہے تو وہ جھوٹی لیکن جاتے جاتے اس نے تمہیں سچ بتا دیا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جب رات کو پڑھی جائے یا دن کو پڑھی جائے، اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تاکہ جنات وغیرہ گھر میں داخل نہ ہوں اور اسی طرح شریر چیزیں بھی گھر میں داخل نہ ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو بھی رات کو پڑھ لے وہ اسے کفایت کریں گی۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ایک دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھایا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، یعنی دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا۔ اس فرشتے نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا ہے آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، تو آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سے 2 آیتیں اتاریں، یہی آیتیں سورہ بقرہ کا آخر ہیں۔ جس گھر میں یہ آیتیں 3 دن پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو آج میں آپ کو پھر یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا برکت نہیں ہے تو سورہ بقرہ کی آخری آیات لگاتار 3 دن تک پڑھتے رہیں تو گھروں میں برکتیں بھی ہوں گی اور لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اختتام 2 ایسی آیتوں کے ذریعے کیا ہے جو اس نے مجھے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے خزانے سے دی ہیں، تم انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، یہ دونوں نماز بھی ہیں، قرآن بھی اور دعا بھی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن کی چوٹی اور کوہان ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں،
آیت الکرسی کو عرش کے نیچے سے نکالا گیا اور پھر اسے سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ پس جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور دار آخرت میں کامیابی کے حصول کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس آیت کو بار بار پڑھیں۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ معراج جب مجھے کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ یعنی چھٹے آسمان پر ہے سدرۃ المنتہا۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پہ رک کر ٹھہر جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کے رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈانپ رہی تھیں جو کہ اس پر سایہ فگن تھیں، یعنی سونے کے پروانے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی ہیں، یعنی 5 نمازیں، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، اور شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ تو یہ 3 تحفے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے معراج کی رات۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے موجودہ خزانے کے گھر سے عطا کی گئی ہیں، اور یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں اس امت کو تمام امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، اس لیے کہ زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے، اس کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی ترتیب پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے موجودہ خزانے سے عطا کی گئی ہیں، اور یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت تھی۔ اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برسر ممبر یعنی ممبر کے اوپر ارشاد فرماتے ہوئے سنا سورہ بقرہ کی ان 2 آخری آیات کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، بے شک میرے رب نے یہ آیتیں مجھے عرش کے نیچے موجودہ خزانوں سے عطا کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کریں اور اسے بار بار یاد کریں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔